کے کسی چیز کا خیال نہیں ہوتا، کسی چیز کا خیال نہیں ہوتا۔ صحابہ اکرام کی بات میں آپ کو بتاؤں، آج دنیا میں اس طرح ہماری طرف جو نظریں اٹھی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں توڑ دیا گیا ہے۔ وہ 100 سال پہلے انگریز یہاں یہ کہتے تھے، جس کو اقبال نے کہا ہے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ 100 سال پہلے انگریزوں نے کہا تھا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ کیوں؟ جب تک روح محمدی اس کے ساتھ ہے، وہی لذت آشنائی ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں، وہی عشق مصطفیٰ ہے، جب تک اس کے ساتھ ہے یہ موت سے کبھی ڈرتا ہی نہیں ہے۔ اس کو موت سے ڈرانا ہے تو یہ اس عشق کی دولت کو کھینچ لو، نکال لو، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ تم سب نوجوانوں کو میں تنبیہ کرتا ہوں میرے عزیزوں، روح محمدی تم سے چھیننے کے لیے دنیا نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے۔ تمہارے مٹھی میں ہر گناہ کو لا کر جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تمہاری آنکھوں کو آج خرید لیا گیا، تمہاری حیا کا قتل کر دیا گیا، تمہارے اخلاق کہاں چلے گئے؟ ہمارا وہ نوجوان جب نکلتا تھا تو اس کے لیے فرشتے استقبال کرے، امت محمدیہ کا وہ غیور جوان جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے طوفانوں کے رخ موڑ دیے، سمندروں میں راستے بنا دیے، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، آج اس کا حال یہ ہے کہ پوری رات پب جی میں گزار رہا ہے، یہ ٹک ٹاک پر مجرے کر رہا ہے۔ یہ لا کر کے تمہارے ہاتھوں میں اسی لیے تھمایا گیا ہے، اسی لیے تھمایا گیا ہے۔ اور ایک جملہ میں کہتا ہوں عزیزوں، جب شیر اپنی شیری چھوڑ دیتا ہے تو بہت سارے کتے بھونکنے لگ جاتے ہیں۔ ہاں، کتوں کے اندر دم آ جاتا ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں ہم، ادھر سے کتا ادھر سے کتا، ہر کوئی منہ اٹھائے بھوکے جا رہا ہے، کبھی حضور پر، کبھی اسلام پر، کبھی قرآن پر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ محمد عربی کے شعروں کو نیند آ گئی ہے، یہ غفلت میں ہے، اور یہی چاہتی بھی ہے دنیا کہ یہ نوجوان نشہ میں ملوث رہیں، یہ دھت رہیں، حسن کے پیچھے بھاگتے رہیں، دولت کے پیچھے ایک دوسرے کا قتل کرتے رہیں۔ دنیا یہ چاہتی ہے محمد عربی کے شعروں میں ہوش کبھی نہ آئے، ورنہ ان کو بھی پتا ہے کہ جس دن یہ کھڑا ہو گیا بہت سارے کیڑوں کی موت آ جائے گی، بہت سارے کتوں کو یوں ہی کھجلی شروع ہو جائے گی۔ تمہیں اٹھنے دینا نہیں چاہتی دنیا، کبھی کبھی بیدار ہونے نہیں دینا چاہتی، مگر جب تک ہمارے پاس آواز ہے، جب تک زبان ہے، ہم بولتے رہیں گے۔ ایک ہی چیز ہے جو تمہیں یہاں سے وہاں لے جاتی ہے، وہ کون سی ہے؟ کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظر اہل سنت، علامہ سلمان رضا صاحب قبلہ۔ میرے عزیزوں، ایک بات یاد رکھ کر کے چلو، دنیا آج کہتی ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، صحیح کہتی، اخبار میں یہی چھپا، رپورٹوں میں یہی چھپا، سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججوں نے مل کر کے ٹیم بنائی اور ہمارا سروے کیا ہندوستان بھر کا، کہا کہ یہ بیکورڈ ہیں، ان کے پاس ایجوکیشن نہیں رہ گیا، ڈپارٹمنٹ میں ان کی نمائندگی نہیں ہے، یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، مال میں بھی کم ہے، نوکریوں میں بھی کم ہے، سب رپورٹیں ان کے پاس ہیں۔ پھر میں کہتا ہوں یہ میڈیا کے کتے 24 گھنٹے ہم پر بھوکتے کیوں ہیں؟ جب کچھ بھی نہیں ہے، بیکورڈ ہے، ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی قوم ہے، تو کیوں ہم پر بھوکتے ہو بار بار؟ تمہیں میں بتاتا ہوں، یہ بار بار بھوک کر بتاتے تم کچھ ہو، تمہارے پاس کچھ ہے، کچھ ہے، ان کو پتہ ہے، تمہیں نہیں پتہ ہے۔ تم کہہ رہے ہو نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، صبح ٹی وی چالو کرو، کہے نہیں تیرے پاس کچھ ہے، ورنہ ایک ٹوٹی بکھری غریب قوم پر کون 24 گھنٹے صرف کرے گا؟ ہمیں پتہ ہے، سارے الیکشن بھی ہمارے نام سے لڑے جاتے ہیں، ہاں تمہارے مجمع اس وقت تک گرم نہیں ہوتے جب تک ہمارا نام نہ لے لو، ہاں دوسروں کو ڈرانے کے لیے ہمارا نام چاہیے، اور کئی میڈیا، دجالی میڈیا کے چینل چلتے ہیں، ان کی دکان ہمارے نام سے۔ یہ ساری باتیں آپ کو صرف اس لیے بتاتا ہوں، وہ بھونک بھونک کر بتا رہے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ ہے، کچھ ہے، وہ کیا ہے؟ کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، اقبال نے کہا تھا کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا،
یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ بے شک بے شک بے شک، بہت خوب۔ یہ چیز آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، کچھ تو ہے، وہ کچھ ہے کیا؟ وہی لذت آشنائی ہے، وہی عشق مصطفیٰ کی دولت ہے جو تمہارے سینوں میں آج دھڑکتی ہے۔ آج ان کا نام لیتے ہی تمہارے چہرے کھل جاتے ہیں، اس نبی پاک کا نام آتے ہی ہم اختلافات بھول جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے بارہا ایک بات کہی ہے، ایک صاحب نے مجھے ٹونٹ مار کر کہا تھا کہ تمہاری قوم 500 کے لیے پارٹیاں بدل دیتی ہے، ادھر جاتی ادھر جاتی ہے، کبھی 100 روپے اس نیتا سے لے لیا، کبھی 500 اس نیتا سے لے لیا، ادھر ادھر جاتی رہتی ہے۔ میں نے ان سے کہا تھا اصل بات یہ ہے ان کے سامنے سب برابر کے چہرے ہیں، اس لیے ادھر سے بھی لیتے ہیں ادھر سے بھی لیتے ہیں، سب جگہ سے لے لیتے ہیں۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے 10 کروڑ لے کر کے آؤ، ہمارے کسی جوان کو بلاؤ اور سامنے نیتاؤں کو مت رکھنا، ایک طرف تمہارے پیسے اور ایک طرف گنبد خضرا کو دکھانا، اور پھر پوچھنا یہ لیتا ہے یا وہ لیتا ہے۔ آج ایک غریب جوان کے بارے میں بھی میرا یقین یہ ہے تیرے 10 کروڑ کی دولت کو ٹھوکر مارے گا اور پھر کہے گا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، آج بھی ہے۔ یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد۔ نہ ہو مایوس اقبال اس کشت ویراں سے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، میں مایوس نہیں اس کشت ویراں سے۔ یہ جو کھیتی ہماری ٹوٹی بکھری ہوئی دکھ رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کھلیان ختم ہو گئے، اب کھیتی میں کچھ نہیں ہے۔ خود کھیتی میں کچھ نہیں ہے تو پھر سارے ادھر کیوں منہ لگائے بیٹھے ہیں؟ ہم کو پتا ہے ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی، ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی۔ ہمارے جوانوں کو آوارہ تم نے کیا ہے، ہمارے جوانوں کو نشہ تم نے بانٹا ہے، ان کو سب پتا ہے ہمارے محلوں میں نشہ آتا کہاں سے ہے، دیتا کون ہے، کھاتا کون ہے، کھلاتا کون ہے، پلاتا کون ہے، سب پتا ہے۔ لیکن تم نے باضابطہ پلاننگ کے ساتھ ان کو نشہ اور چیزیں کھلائیں۔ اسی لیے مجھے پتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شعر جس دن بیدار ہو گئے، کہیں ایسا نہ ہو ان کے ہاتھوں میں کیا کیا پکڑایا گیا، موبائل، انٹرنیٹ، فیس بک پہ 24 گھنٹے لگے رہو، چیٹنگ کرتے رہو، انسٹا میں لگے رہو، یوٹیوب میں لگے رہو، تم اسی سوشل میڈیا پر جن کے 18 گھنٹے خرچہ کرتے رہو، پورن ویڈیو، ننگی تصویریں، پتہ نہیں کیا کیا اخلاق سوز چیزیں تمہارے سامنے لا کر دنیا نے رکھی کہ تم اسی میں مصروف رہو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، انہیں ڈر ہے اس بات کا، موبائل مفت میں چاہے تو پکڑا دو ان کو، انٹرنیٹ مفت میں چاہے تو پکڑا دو، کہیں ایسا نہ ہو اس جوان کے ہاتھ میں خالد بن ولید کی سیرت آ جائے، کہیں اس جوان کے ہاتھ میں صلاح الدین ایوبی کی سیرت نہ آ جائے، کہیں یہ جوان ٹیپو سلطان کو پڑھنے نہ لگ جائے، کہیں یہ اورنگزیب کا نام سننے نہ لگ جائے۔ اسی لیے مار مار کر کے اس طرف سے چہرہ موڑ دیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، وہ 1000 موڑے، میں انشاءاللہ یہ بات ضرور کہوں گا آپ کو، پھر میں کہتا ہوں میں نے تو مثال میں 4 نام لیے، 4 نام لیے، اور ایسے نام لیے ہیں کہ پتہ نہیں اورنگزیب کا نام لیتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہونے لگتی، آج ہوتی ہے نا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا اورنگزیب کیسے مارا تھا، اتنے سال تک درد کر رہا ہے، کیا کیا تھا تم نے، ابھی تک درد جا نہیں رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں۔ حالانکہ ہم عادل اور منصف اور ایک غیور بادشاہ کے حیثیت سے مانتے ہیں، بلکہ وہ پرہیزگار متقی تھے۔ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں اے نوجوانوں کہ کہاں تم چوہوں کی سیرت پڑھنے لگ گئے، تمہیں نبی پاک کے شیروں کی سیرت پڑھنی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ جب آدمی بزدلوں کے پیچھے بھاگتا ہے تو بزدل ہوتا ہے۔ تم جو ہے سٹنٹ کرنے والے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے پیچھے مت بھاگو، ان کی ریئل لائف کچھ نہیں ہے، وہ پردے میں جو دکھتا ہے حقیقت میں ہوتا نہیں۔ ہاں سٹنٹ کرنا اور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی خالد بن ولید کی مثال لا کر دکھا تھا۔
125 جنگوں میں شرکت کیا, ایک جنگ میں بھی شکست نہیں ہوئی. واہ بے شک. ایک ہاتھ میں تلوار جو اٹھاتے تھے اس کا وزن 35 کلو کا تھا, دوسرے ہاتھ میں جو ڈھال پکڑتے تھے اس کا وزن 40 کلو کا تھا. ہاں یہ جوان ہوا کرتے ہیں, سٹنٹ مین نہیں ہے. وہ کون سی دولت تھی ان کے پاس, کون سی طاقت تھی جسے لے کر کے وہ میدانوں میں بے خود اتر جاتے تھے. تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. واہ 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 بہت خوب. عجب چیز ہے لذت آشنائی. عزیزان گرامی وقار, وہ چیز ایک بار تمہارے سینوں میں آ جائے. میں آج پوچھتا ہوں, دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ, اتنے دنوں سے جوان ہو گئے, بڑے ہو گئے, سمجھ آ گئی, عقل آ گئی, کیا کبھی کوئی رات ایسی آئی ہے تمہارے دل میں تڑپ پیدا ہو گئی ہو, بار بار حوق اٹھتی ہو؟ دنیا کی رنگینیاں بہت دیکھ لیا, مولا ایک بار تیرے نبی کا چہرہ دکھا دے, مجھے آمنہ کے لال کو دیکھنا ہے, اس حسن جہاں آرا کا دیدار کرنا ہے. کبھی تمنا ہوئی؟ کیوں نہیں ہوئی, کیوں نہیں کیا؟ کون سی ناممکن بات تھی, کون سی ناممکن بات تھی؟ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا, مانگا ہوتا تو ضرور ملتا, اور ان آنکھوں میں ایک بار وہ لذت آشنائی آ جاتی تو پھر فخر سے تم بھی ہر جگہ گھومتے, اور پھر یہ کہتے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. جن کو لذت آشنائی مل گئی تھی وہ کہتے تھے یہ, جن کو لذت آشنائی ملی ہے ان کے جملے یہ تھے, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آشنائی کی لذت جسے ملی وہ پھر یہ کہتا ہے میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پا رہے نہ نہیں, اور مانگنا بھی ہو ادھر ادھر نہیں مانگتا. آج بی جے پی کی حکومت چل رہی, یہاں سے کچھ لے لے, کل کانگریس آ جائے گی وہاں سے کچھ لے لے. غلام رسول بی جے پی کانگریس کے بیچ میں نہیں گھومتا پھرتا, اس کا مسلک یہ ہوتا ہے, اس کا مسلک صرف یہ ہوتا ہے, کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ, تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود, یا رسول اللہ آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے, جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود. درد ہو تو بھی یہ کہے شافی ہو نافی ہو تم, وافی ہو کافی ہو تم, درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود. یہ بات وہ بندہ کہتا ہے جسے لذت آشنائی ملی ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں فنا ہو. میں ایک بات بتاتا ہوں, حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بڑا مسئلہ پیش آیا تھا. ایک آرٹسٹ آیا تھا, ایک مصور جو تصویریں نکالتا تھا. یہاں پر مجھے بھی حضرت نے بھی فرمایا, رک کر کے ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ یہ اتنے سارے جو گھوڑے لگا کر کے بیٹھے ہیں, سارے لوگ موبائل اور کیمرے بلا ضرورت کے, اور آج کے دور کی ایک بڑی بلا ہے. ہم تھک چکے ہیں, ہم مصافحہ کوئی کرنا نہیں چاہتا, سب سے پہلے فوٹو چاہیے. علماء کا ادب چلا گیا, روحانیت چلی گئی, ہر کوئی مجلسوں کے آداب بھولنے لگ گیا. اس ایک موبائل, وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے, روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں. یہ حالات بہت ہی سخت ترین ہوتے چلے جا رہے ہیں. بچوں ان تمام چیزوں سے میرے عزیزوں, بلا ضرورت, بغیر کسی ضرورت کے یہ اس قدر اس میں زیادہ پڑ جانا تمہارے لیے نقصان دہ ہے. میں کہہ رہا تھا بغداد میں ایک مصور جو اس کمال یہ رکھتا تھا کہ اس کو جیسے آرڈر دیا جائے ویسی تصویر نکالتا. یعنی کوئی سامنے بیٹھ کر کے بتائے میرا محبوب ایسا تھا ویسا تھا, وہ اس کی سن کر کے تصویر نکالتا. صرف اس کو حلیہ بتاؤ تصویر نکالتا. اس کا کمال تھا. ایک لوگ اپنے اپنے محبوبوں کی محبوباؤں کی تصویریں نکالتے, اور جب اس کے گھر کے پاس بھیڑ لگی تھی اسی بھیڑ میں جنید بغدادی بھی تشریف لا. سید الطائفہ ہیں, ولیوں کے سردار ہیں اپنے زمانے. جب آپ کا نمبر آیا مصور نے دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا. کہا آپ یہاں میرے گھر؟ کہا میں نے سنا ہے تو سن کر کے محبوبوں کی تصویریں کھینچتا ہے, میں بھی تصویر بنوانے آیا.
میرے محبوب اور میرے معشوق کی. کہا کہ آپ بتا دیں, حلیہ بتا دیں, میں تصویر بنا دوں گا. آپ نے کہا میرے محبوب کا حلیہ سنو. آنکھیں اس طرح کی تھی, پیشانی اس طرح کی, بھویں اس طرح کی. اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلیہ بتانے لگ گئے. جنید بغدادی نے کہا ہوگا مکھ چند بدر شاشانی ہے, ماتھے چمکے لٹھ نورانی ہے, کالی زلف آنکھ مستانی ہے, مخمور اکھیں مد بھریاں. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ کھینچ رہے تھے. مصور نے کہا رکو رکو, یہ تصویر میرے پاس پہلے سے رکھی ہے. کہا کہ تمہارے پاس پہلے سے لوگ آرڈر دیتے پھر بنواتے. کہا در حقیقت آپ جس سے محبت کرتے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں, لاؤ تصویر. وہ مصور اندر گیا اور پورا قرآن لا کر جنید بغدادی کے پاس رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا کیا ہمارے محبوب کی اس سے بہتر تصویر ہو سکتی ہے؟ جب نبی پاک کا چہرہ دیکھنا ہو پڑھو والضحیٰ واللیل اذا سجا. جب نبی پاک کی زلفیں پڑھنا ہو دیکھو رب تعالیٰ نے فرمایا واللیل اذا یغشا. ہاتھوں کے بارے میں فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. قدموں کے بارے میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد. آنکھوں کے بارے میں فرمایا ما زاغ البصر وما طغى. سینے پاک کے بارے میں فرمایا الم نشرح لک صدرک. ان کے عطاؤں کے بارے میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر. واہ بے شک. اس وقت میرے عزیزو حضرت جنید بغدادی نے قرآن اٹھایا. آپ سے میں ایک بات یہ کہہ رہا ہوں, جس کے دل میں حضور کی محبت ہے وہ ہر جگہ اپنے نبی کے اپنے محبوب کے جلوے ہی دیکھتا. بے شک بے شک. عجب چیز ہے لذت آشنائی. اور گمراہیت کے ساتھ جب قرآن بھی پڑھتا ہے تو اسے اس میں سے بیماریاں نکلنے لگتی, اس میں سے وہ برائیاں نکالنے کی کوشش. اثر اچھے اچھوں کی جل جاتی ہے, واہ 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 بہت خوب. کیا بات ہے. لائٹ کی کیسے نہیں جلے گی؟ لائٹ کو تو جلنا ہے. اس لیے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اس نعرے پاک سے لوگوں کو بڑی عجیب سی بات ہونے لگ گئی. کچھ کو تو ڈر یہ لگ رہا ہے کہ یہ ادھر پاکستان کا نعرہ ہے, کچھ کو لگ رہا ہے یہاں کا نعرہ ہے وہاں کا نعرہ ہے. ارے میرے عزیز, میں ان تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں جن کو اس سے تکلیف ہے, ان کو پتہ بھی نہیں ہم کس کو بلا رہے. لبیک یا رسول اللہ کا مطلب پاگلو خوف نہ کھاؤ, ہم تمہارے باپ کو نہیں پکار رہے ہیں, تاجدار مدینہ کو پکار رہے ہیں. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارا ایمان ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں. اس بات میں کسی کو آپتی نہیں ہونی چاہیے. جس کو یہ انسن بولنے کی عادت ہے میڈیا میں آ کر ادھر ادھر یہ نعرہ وہاں کا یہ نعرہ یہاں کا ہے, اسے پہلے ترجمہ بتاؤ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, اسے سمجھائیں اور اس کے بعد پھر اس کو بتائیں کہ جاہلانہ طریقے سے اس طرح اعتراض نہ کرو. یہ نعرہ آج کا نہیں ہے, صحابہ کا نعرہ ہے. یہ واہ واہ بہت خوب. نبی